ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ 3 دوست تھے، ایک مولوی، ایک ہندو اور ایک جٹ۔ ان تینوں نے ایک دن مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم سب پیسے ملا کر کھیر پکائیں۔ چنانچہ سب نے پیسے ملا کر کھیر تیار کر لی۔ جب کھیر تیار ہوئی تو کھیر کو دیکھ کے مولانا صاحب کے دل میں لالچ آ گیا اور اس نے سوچا کہ کیوں نہ کوئی ایسا منصوبہ تیار کیا جائے جس سے ساری کھیر میں اکیلا ہی ہڑپ کر جاؤں اور ان دونوں کے ہاتھ کچھ نہ آئے۔ اس نے ان سب کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے، وہ یہ ہے کہ ساری کھیر اس طرح ڈھانپ کر رکھ دی جائے اور سب سو جائیں۔ صبح ہر شخص اپنا اپنا خواب سنائے گا، جس شخص کا خواب اچھا ہوگا وہی ساری کھیر کھائے گا۔ مولانا کا خیال یہ تھا کہ چونکہ یہ سب ان پڑھ ہیں اس لیے میں ان کو اپنی باتوں میں الجھا کر ساری کھیر اکیلا ہی کھا جاؤں گا۔ سب اس کی بات پر رضامند ہو گئے اور سو گئے۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو بھوک نے جٹ کا برا حال کر دیا۔ اس نے بہت سونے کی کوشش کی مگر بھوک کی وجہ سے اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے سوچا خواب تو تب بھی آئے گا جب نیند آئے گی، اس لیے بہتر ہے کہ تھوڑی سی کھیر کھا لیتا ہوں تاکہ نیند آ سکے۔ وہ چپکے سے اٹھا اور مولانا کی چارپائی کے نیچے سے دیگچی نکالی اور کھیر کھانا شروع کر دی۔ کھیر بہت مزیدار تھی اس لیے جٹ ساری کھیر ہی کھا گیا اور پھر آرام سے سونے لگا۔ صبح کے وقت مولانا صاحب نے دونوں کو جگایا اور کہا کہ سب اپنا اپنا خواب سنائیں۔ ان دونوں نے ضد کی کہ مولانا صاحب آپ پڑھے لکھے ہو اس لیے خواب سنانے کی ابتدا آپ کریں۔ اس لیے سب سے پہلے مولانا صاحب نے خواب سنایا کہ رات میں عرش معلیٰ پر گیا تھا، وہاں بہت سیر کی، بہت کچھ دیکھا۔ سب نے کہا کہ واقعی بہت اچھا خواب ہے۔ اس کے بعد ہندو نے اپنا خواب سنانا شروع کیا۔ وہ خواب میں دریائے گنگا پر گیا تھا، وہاں وہ کافی دیر تک نہاتا رہا جس سے وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو گیا۔ اب ان دونوں نے جٹ سے کہا کہ تم اپنا خواب سناؤ۔ یہ سن کر جٹ نے رونا شروع کر دیا۔ انہوں نے رونے کی وجہ پوچھی تو جٹ نے بتایا کہ رات کو جب وہ سو رہا تھا تو 2 فرشتے اس کے پاس آئے اور اس کو کہنے لگے کہ کھیر کھاؤ۔ جب میں نے کھیر کھانے سے انکار کیا تو وہ مجھے مارنے لگے، مجبوراً مجھے کھیر کھانی پڑی۔ جب آدھی ختم ہوئی تو میرا پیٹ بھر گیا تھا، اس لیے میں نے مزید کھیر کھانے سے انکار کر دیا تھا تو وہ مجھے زور زور سے مارنے لگے، اس لیے مجھے مجبوراً ساری کھیر کھانا پڑی۔ اس کی بات سن کے مولانا جھٹ سے بولے، ارے پاگل، اگر تجھ سے ساری کھیر نہیں کھائی جا رہی تھی تو مجھے جگا لیتا، میں کھا لیتا باقی کھیر۔ جٹ کہنے لگا، میں گیا تھا آپ کو جگانے، آپ اس وقت چارپائی پر نہیں تھے، میرا خیال ہے آپ اس وقت عرش معلیٰ کی سیر فرما رہے تھے۔ اس کے بعد ہندو کہنے لگا، تو آپ مجھے جگا لیتے۔ جٹ کہنے لگا، میں آپ کو جگانے گیا تھا، آپ کے صرف کپڑے پڑے تھے چارپائی پر، غالباً آپ بھی اس وقت گنگا پر نہا رہے تھے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، شکریہ۔ ایک صاحب نے اپنے گھر کی اوپر والی منزل ایک فوجی جوان کو کرائے پر دے دی۔ اس گھر کی چھت لکڑی کی تھی، اس وجہ سے فوجی کے چلنے پھرنے کی آوازوں سے ان کا ذہنی سکون درہم برہم ہونے لگا، جس پر انہوں نے اس سے شکایت کی۔ فوجی جوان نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ وہ سارا دن باہر رہا کرے گا اور صرف رات کو سونے کے لیے گھر آیا کرے گا تاکہ آپ لوگوں کے آرام اور سکون میں خلل نہ پڑے۔ اس معاہدے کے بعد کچھ یوں ہوا کہ فوجی صاحب رات کو دیر سے گھر آیا کرتے تھے
اور بستر پر بیٹھ کر اپنے بھاری بھرکم بوٹ اتار کر دور کونے میں پھینک دیتے، جس کی وجہ سے سوئے ہوئے مالک مکان کی آنکھ کھل جاتی تھی اور پھر کافی دیر خوار ہونے کے بعد دوبارہ نیند آیا کرتی۔ ایک مرتبہ پھر ان فوجی صاحب سے مذاکرات ہوئے تو انہوں نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ وہ بوٹ آرام سے رکھا کریں گے۔ چنانچہ اس رات جب فوجی جوان گھر واپس آیا تو ایک جوتا اتار کے زور سے کونے میں پھینک دیا، مگر فوجی کو فوراً معاہدہ یاد آیا کہ جوتے تو آرام کے ساتھ رکھنے تھے، چنانچہ دوسرا جوتا آرام سے رکھ دیا۔ اگلے دن جب وہ ڈیوٹی پر جانے کے لیے تیار ہوا تو ان کے مالک مکان پوری فیملی سمیت ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ فوجی نے دریافت کیا کہ بزرگوار، میں نے ایک جوتا غلطی سے فرش پر پھینک دیا تھا، مگر مجھے فوری طور پر یاد آ گیا اور دوسرا جوتا میں نے معاہدے کے مطابق آرام سے رکھ دیا تھا۔ اس پر مالک مکان نے کہا، جناب آپ کی بڑی مہربانی، مگر ہم سب لوگ ساری رات دوسرے جوتے کی آواز سننے کو ترس گئے تھے تاکہ پرسکون ہو کر سو سکیں۔ ایک آدمی کی 2 بیویاں تھیں۔ ایک دن گھر آیا تو ایک بیوی سے کسی بات پر بحث تکرار شروع ہوئی۔ بحث تکرار اتنی بڑی کہ نوبت طلاق تک جا پہنچی۔ اس آدمی نے اپنی اس بیوی کو طلاق دے ڈالی۔ دوسری بیوی اپنی سوکن کی سائیڈ لیتے ہوئے شوہر کو برا بھلا کہنے لگی کہ یہ تو نے کیا کیا، اتنی سی بات پہ بھی کوئی بھلا طلاق دیتا ہے۔ آدمی بہت تپا ہوا تھا، غصے میں اس نے دوسری بیوی کو بھی طلاق دے دی۔ ہمسائی دیوار پر سے جھانکتے ہوئے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ وہیں سے چلا کر بولی، اوے بے غیرت انسان، کوئی ایسے بھی اپنی بیویوں کو طلاق دیتا ہے بھلا؟ آدمی غصے سے بولا، دفع ہو جا منحوس عورت، میرا بس چلے اور تیرا شوہر اگر مجھے اجازت دے تو میں تجھے بھی طلاق دے دوں۔ دیوار کے پیچھے سے آواز آئی، اجازت ہے، اجازت ہے، اجازت ہے۔ شیخ کرکرے کھا رہا تھا۔ ساتھ بیٹھے ایک دوست نے مانگے تو اس نے ایک دے دیا۔ دوست نے کہا، بس ایک ہی؟ تو شیخ نے جواب دیا، باقی سب کا ذائقہ بھی اس جیسا ہی ہے۔